تیسرا منظر: آپ کی صحت روز بروز بہتر ہو رہی تھی، لیکن زیارت کی بلندی اور سردی آپ کی صحت کے لیے کسی صورت بھی بہتر نہیں تھی۔ اس لیے ہماری رائے تھی کہ آپ کو کوئٹہ لے چلیں۔ قائد اعظم خود کوئٹہ کی آب و ہوا کو پسند فرماتے تھے۔ ایک دو بار جب کوئٹہ چلنے کا ذکر آیا تو آپ نے اس کی تائید کی۔ ابھی کوئٹہ جانے کے متعلق پورے طور پر فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ میں اور کرنل الہی بخش قائد اعظم کے کمرے میں بیٹھے آپ سے مصروف گفتگو تھے کہ کسی بات پر قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے فرمایا: میں جانتا ہوں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن صنعتی میدان میں آنے سے پہلے جاپان کے وسائل پاکستان سے بھی کم تھے۔ جاپان کے پاس نہ کوئلہ تھا نہ لوہا، دوسری دھاتیں بھی ناپید تھیں، لیکن جب جاپانیوں نے اپنے ملک کو صنعتی بنانے کا عزم کر لیا تو انہوں نے ہر مشکل پر قابو پا لیا، ہر دشواری کو آسان بنا دیا، ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جاپانیوں کی صنعتی ترقی نے یورپ اور امریکہ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ جاپان کا ہر بچہ، بوڑھا، جوان اور عورت صنعت کی طرف مصروف ہو گئے، اور پسماندہ جاپان صنعتی ترقی کے میدان میں اپنے حریفوں کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن پاکستان میں وہ ہر چیز موجود ہے جو کسی زرعی ملک کو صنعتی بنانے کے لیے ضروری ہو سکتی ہے۔ میرا یقین ہے وقت آنے پر پاکستان کے اندر ہر وہ دھات مل سکے گی جس کی ہمیں صنعت کے میدان میں ضرورت ہوگی۔ پاکستان کی پہاڑیاں، میدان، سطح مرتفع اور ریگزار اپنے اندر لامحدود خزائن قدرت مدفون رکھتے ہیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ پاکستان میں کوئلہ، تیل، برقی قوت پیدا کرنے کے وسائل، سیمنٹ، نمک، لوہا، گندک، سیسا، سرما، ابرک، کروم، ہر دھات کم و بیش موجود ہے۔ حکومت جیسے جیسے ان دھاتوں کے نکاس کی طرف توجہ دے گی، ملک صنعتی طور پر ترقی کی طرف قدم بڑھاتا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، برطانوی حکومت نے گزشتہ 2 صدی میں ان صوبوں کی صنعتی ترقی کی طرف خاص توجہ نہیں دی تھی۔ پاکستانی صوبوں کے متعلق برطانوی حکومت کی شروع سے یہ حکمت عملی رہی ہے کہ مسلمانوں کو صنعت، تجارت اور تعلیم کے میدان میں ایک پسماندہ ملک اور قوم بنا دیا جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انگریز نے مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا حریف اقتدار خیال کیا، اور یہ چیز کابوس بن کر انگریزوں کے دل و دماغ پر چھائی رہی کہ اگر مسلمان صنعتی، تجارتی اور تعلیمی میدان میں ترقی کر گئے تو طبیعی طور پر وہ حصول اقتدار کے لیے طاقتور اور منظم جدوجہد کریں گے، اور برطانوی اقتدار پر ضرب کاری لگانے سے کبھی نہیں چوکیں گے۔ یہی وہ تصور تھا کہ جس کی وجہ سے انگریز نے 2 صدی کے اقتدار و حکمرانی کے دوران میں ہندو کو ہر میدان میں ابھارا، ان کی ترقی کے مواقع مہیا کیے، اور 1000 سال کی غلام ہندو قوم کو اس قابل بنا دیا کہ وہ آج مسلمانوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا، مسلمانوں کے دور حکمرانی سے قبل آریائی دور حکومت میں ہندوستان میں کبھی ایک سلطنت قائم نہیں رہی۔ ہندوستان اس دور میں بھی چھوٹی بڑی آزاد ہندو ریاستوں میں منقسم رہا۔ کیا انگریز کا ہندو قوم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہندو قوم کو اتنی بڑی سلطنت سونپ دی ہے؟ قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان کو صنعتی ملک بنانے کے تمام وسائل، قدرتی ذرائع اور معدنیات پاکستان میں موجود ہیں، صرف محنت کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان کے سرمایہ دار حکومت سے تعاون کریں تو میرا یقین ہے کہ پاکستان آئندہ 20 سال میں بہت بڑا صنعتی ملک بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا،
حکومت پاکستان ملک کو صنعتی بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔ ہمارے پیش نظر ہے کہ پاکستان ضروریات کی تمام اشیاء خود تیار کرے۔ ملک کو صنعتی بنانے کے متعلق حکومت کے پیش نظر بہت سی اسکیمیں ہیں۔ ان اسکیموں کو اسی صورت میں جامع عمل پہنایا جا سکتا ہے جبکہ ملک پوری طور پر داخلی اور خارجی خطرات سے آزاد ہو جائے اور ملک کے ہر چھوٹے بڑے بچے، بوڑھے، جوان اور عورت کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ آزاد ہے، آزاد ملک کا باشندہ ہے، اور اسے آزاد قوم کے فرد کی حیثیت سے آزاد اقوام اور ممالک کی طرح اپنے ملک اور قوم کو ہر لحاظ سے سر بلند کرنے کے لیے انتھک، مسلسل اور شبانہ روز محنت کرنا ہے۔ ملک کی فارغ البالی اور خوشحالی کا انحصار قوم کی ترقی پسندانہ رجحانات پر ہے۔